قرآن کریم کی آیات کی تفسیر جو کی جاتی ہے وہ یا تو قرآن ہی کی دوسری آیات کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، یا کبھی جو ہے قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اس کو تفسیر القرآن بالحدیث کہا جاتا ہے۔ کبھی آیت کی تفسیر اقوال صحابہ سے کی جاتی ہے، کبھی لغت سے کی جاتی ہے، یہ مختلف تفسیرات ہیں، لیکن سب سے پہلے نمبر پر تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی اس کا زیادہ درجہ ہے۔ تو اسی کو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر جو ہے ختم کا لفظ جو ہے یہ 7 جگہ پر استعمال ہوا ہے، 7 جگہوں پر ختم۔ ہم ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ختم کے لفظ پر غور کریں، یہ ختم کے لفظ سے خاتمیم، اس لفظ سے قادیانی بغیرت ہمیں دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو ہم اس لفظ کو پرکھتے ہیں کہ یہ ختم لفظ ہے کیا۔ دیکھیں قرآن پاک میں 7 جگہوں پر یہ خاتا میم والا مادہ 7 جگہوں پر آتا ہے۔ پہلی آیت سورۃ بقرہ کی ہے، ختم اللہ علی، یہ ختم اللہ آ گیا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کافروں کے لیے زبردست قسم کا عذاب ہے۔ اسی طرح دوسری صورت انعام ہے، اس کے اندر بھی اس طرح آتا ہے، ختم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ۔ تیسری آیت صورت جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ۔ اور آگے صورت یاسین کی آیت نمبر 65 ہے، اليوم نختم علی افواہہم، یہاں بھی نختم خاتمیم آ رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ شعراء کی آیت نمبر 24 ہے، اس کے اندر آتا ہے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ۔ ٹھیک ہے، اختصار سے میں وہ لفظ محل استشہاد کو صرف بیان کر رہا ہوں، پوری آیت نہیں پڑھ رہا۔ سورۃ مطففین کی آیت نمبر 25 ہے، یسقون من رحیق مختوم، یہ مختوم اسی ختم سے ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے اسی سورت کی 26، ختامہ مسک، یہ ختام خاتمی مادہ آ رہا ہے۔ تو یہ 7 جگہ ہیں، ان 7 جگہوں کے اندر جو قدر مشترک معنی ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ اندر والی چیز باہر نہ آ سکے اور باہر والی چیز اندر نہ جا سکے، اس کو ختم کہتے ہیں، مہر لگانا۔ اب دیکھو نا، کوئی کسی شے پر جب مہر لگتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے، یہ TCS کرواتے ہیں تو اب وہ خاص ان کی پیکنگ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی وہ ختم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، کیونکہ اس پر ادارے کی طرف سے مہر لگ چکی ہے۔ تو مطلب یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ کافروں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو ان کے دلوں کے اندر کفر ہے وہ ان کے دلوں سے باہر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح یہ ہماری آیت جو ہے زیر بحث آیت خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبوت کا دائرہ ہے، گول دائرہ نبوت کا، اس دائرے کے اندر صرف نبی ہیں، اس دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے، اب اس دائرے کے اندر مزید کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح اس دائرے کے اندر جو نبی آ چکے ہیں ان میں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ جن کو نبوت دی گئی تو ان سے نبوت واپس چھین لی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اس دائرے میں آ گئے وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہیں، اور بس اس کے پیچھے اب مزید اور کوئی نہیں آ سکتے، اب مہر لگ گئی ہے۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اب تا قیامت نیا نبی نہیں آ سکتا۔